مناظرانہ نہیں بات ہو یہی ویسے بات مولانا نے پہلے بھی کلیئر کر دی تھی، لیکن چلے نہیں وزیر جو ہے نا وہ اس پہ روشنی ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اس طرح سے آپ ڈائریکٹ ان سے سوال نہیں کریں. نہیں جھگڑے کی بات نہ کریں، مجھ سے پوچھیں. میں کرتا ہوں بالکل نہیں، آپ تسلی سے سنیں، کوئی بات نہیں، دل کھلا کریں. اگر رائے کا اختلاف بھی ہو تو برداشت تو ہونی چاہیے. یہی دیندار اور مذہبی لوگوں میں خرابی آ گئی، جس سے پوری دنیا کہتی ہے یہ دہشت گرد ہے بنیاد. کوئی اتنا نہیں برداشت کرتا کہ یار میں نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا، دوسرے نے یہ سمجھا، چلو اگر نہیں بھی صلح ہو سکتی اپنی رائے پر میں رہوں، اس کو بھی رہنے دیں. لٹھ لے کر پیچھے پڑ جاتے. اب جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی نا میرے بھائی نے، اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ لوگ اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جب بھی وہ گناہ کریں تو حضور کی بارگاہ میں آئیں، حضور بھی بخشش کی دعا کریں، وہ بھی مانگیں. آیت کے لفظ یہی، اس کو قیامت تک کے لیے سمجھیں. حالانکہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گناہ کر کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور بتاتے تھے میں نے یہ کیا. میں اس طرح تو اللہ کی ستاری اور پردہ پوشی تباہ ہوگی. وہ تو پردہ رکھنا چاہتا ہے، رسول کے سامنے جا کر کنفیس کرنا. یہ تو وہی ہے جو اعتراف ہے کیتھولک پادریوں کو، کہتے گناہ نہیں بخشا جائے گا. ہمارے پاس آؤ، تفصیل سے بتاؤ کہ اس ہفتہ یہ زنا کی ہے، چوری، پھر ہم نمبردار سننے کے بعد اور رجسٹروں میں لکھتے رہے یہ کیتھولک پادری، جس کی وجہ سے جب ان کا چرچا تھا پر ہوتا ہے نہیں بادشاہ ان کی گرفت میں، وہ سارا ان کا کچا دٹھا ان کے پاس ہوتا تھا. ذرا وہ بگڑتے تھے، کہتے ہیں میں سب بتا دوں گا کہ تم نے یہ گناہ مانے. تو اللہ نہیں چاہتا کسی کے سامنے گناہ ظاہر، نبی کے سامنے نہیں. وہ بات تھی الگ، اس دور کی تھی، اور دور کی کیا تھی وہ آگے پیچھے پڑھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عدالت بھی مدینہ میں اس وقت تھی، اور ساتھ ہی متوازی ابی کا بن اشرف یہودی کی عدالت بھی چل رہی تھی. ابھی پورا نظام اسلامی نہیں تھا. تو کئی مسلمان کمبخت، یہ سارا انہیں آیتوں میں حضور کو چھوڑ کر کہ آپ سے تو غلط فیصلہ نہیں لے سکتے، چلو کعب کے پاس لے جاتے ہیں، روح سیدھا کر لیں گے، وہاں رشوت چل جاتی، اثر رسوخ. جب پکڑے جاتے کہ مسلمان اور طاغوت کے پاس فیصلے لے گا تو پھر قسمیں کھاتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں صلح اور اتفاق سے رہیں، سب سے ملا کے رکھیں. تو اللہ نے وہاں کہا ہے کہ بجائے ایسے بہانے کے ولاؤ انہوں میں ظالم انفسہم، ماضی کے سیگے، اگر ان کمبختوں سے یہ برائی ہو گئی تھی کہ حضور کی توہین کے، اس میں حق عبد بھی آ گیا نا. میں بیٹھا ہوں، مجھ سے مسئلہ پوچھنے کی بجائے ایک ان پڑھ سے آپ پوچھیں، وہ میری بھی دل شکنی ہوئی. وہ صرف خدا کا گناہ نہیں، میرے دل کو آپ نے زخم کیا. رسول اللہ کی عدالت چھوڑ کر یہودی کے پاس جانا، حضور کو کتنا اس سے صدمہ ہوا. اللہ نے کہا اگر ان سے یہ جرم ہوا تھا نا تحاکم الی الطاغوت کا، سارے دور کو پڑھ لیں، تو بجائے بہانے بنانے کے کہ ہم تو صلح چاہتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے، اپنے اس جرم کی معافی مانگتے کہ ہم آئندہ نہیں لے جائیں گے ان قدمیں، اور آپ بھی دعا کر دے کہ اللہ ان کو یہ جرم معاف کر دے. وہ بات ہے کہ آپ نے اپنے استاد کی توہین کی، وہ خدا سے صرف معافی نہیں مانگ سکتے، حق العبد بھی ہے اس میں. عام نہیں یہ بیٹا، کہیں نہیں قرآن میں آیا کہ جب بھی گناہ حضور کے پاس جاؤ. یہ تو کبھی ہوا ہی، بلکہ کوئی آیا بھی ہے نا، اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے کہا جاؤ جاؤ اللہ سے معافی. آپ ٹالتے رہے، 4 مرتبہ وہ نہیں مانا، پھر آپ نے سنسار کیا. اس طرح نہیں اللہ چاہتا، بلکہ آپ حیران ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ ایسا رحیم اور کریم ہے کہ جب میرے اور آپ جیسے لوگوں کے گناہ اس نے چھپا رکھے نا، یا دوستوں کو پتہ نہیں چلا. رسول کریم علیہ السلام خدا بھی ورمی روحی فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کا پردہ رکھے گا، اپنا تنہائی میں بلائے گا، اپنے پردہ رحمت میں لے گا، اور انہیں جتلائے گا کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جس کو وہ بھول بھی گئے ہوں. اب وہ سمجھیں گے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دوزخ ہی دوزخ، اب چھوٹنے کی کوئی بات نہیں، زندگی بھر کا ریکارڈ. مگر سارا سنانے کے بعد اللہ کہے گا کہ دنیا میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلا، اب بھی میں نے علیحدہ تجھے بات بتائی، جا معاف کر دی. اور پہلے بتائے گا چھوٹے گناہ، اللہ پیار سے کرے گا. حضور فرماتے اور یہ کہتے ہو آپ کی داڑھ مبارک بھی ننگی ہوگی، اتنا ہنسے، ورنہ اتنا ہنسنے کی آپ کیا. حضور نے فرمایا جب وہ چھوٹے چھوٹے بخشے گا نا تو پھر یہ دلیر ہو کر کہے گا اللہ کئی بڑے بڑے تھے گناہ، وہ نہیں آپ نے دیا. تو اللہ کی رحمت آپ دیکھیں، اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، نہ فرشتوں کے سامنے نہ نبی کے. وہ معاملہ تھا تحاکم الی الطاغوت کا کہ حضور کی عدالت کو بائی پاس کر کے یہودی کے پاس جاتے. اب میں نے کہہ دیا، آپ نکال کر دیکھ لیں، 2 رکوع چلے آ رہے ہیں کہ ایمان کے دعوے کرتے ہیں، فیصلے لے جاتے ہیں کافروں کی عدالتوں. وہ حضور کی توہین تھی، گستاخی تھی، اس پر وہ علیحدہ معافی نہیں مانگ سکتے تھے، آپ سے بھی معافی لینی تھی. جی 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 میں یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے
किसी गरीब और मुस्तहिक बच्चे की शादी पे खर्च किया जा सकता है? अब मसला मेरी बच्ची ने पूछा कि अगर ज़कात के पैसों से किसी गरीब बच्ची या गरीब बच्चे की शादी का अहतमाम कर लिया जाए, बिल्कुल जाए। शादी बहुत बड़ी ज़रूरत है। कोई इफ़्फ़त और आबरू से पाक दामनी से अपने घर बच्ची चली जाए तो इससे बड़ी इस दौर में कोई किसी वारद की खुश नसीबी नहीं। इसमें पूरा ताउन करना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। कोई मुख्तसर तौर पे ये बता दीजिए कि औरतों के इत्तिकाफ के लिए क्या कह रहा है आपने? मस्जिद औरतें जो हैं वो इत्तिकाफ करें तो उनके लिए कोई सीधा सीधा बातें? मस्जिद में इत्तिकाफ जो है ना औरतों का, बहुत से लोग तो घर में करना। मैं तो इसी का हामी हूँ कि वो अल्लाह के रसूल की बीवियों ने अगर मस्जिद में किया तो हुजूर भी साथ ही थे। फिर मस्जिद नबी के में ही दरवाजे खुलते थे हुजूरों के, घरों में तो जगह ही कोई नहीं थी। वो एक अलग मामला था। बाद में कोई मिसाल नहीं दे सकता कि हुजूर के बाद भी कभी औरतें मस्जिद में बैठी। इसलिए अगर इमाम अबू हनीफा और दूसरे लोगों ने कहा कि औरतें घर में बैठें तो माकूल बात है, पर्दे की बात भी है, बैठना चाहिए। काम कोई नहीं अलग, वही नमाजें जो आप पहले पढ़ती हैं, कुरान मजीद की तिलावत अज़कार है। एक बच्ची पूछ रही थी कि मेरे घर में तो खाना पकाने वाला भी कोई नहीं। मैंने कहा उठकर अपना खाना पकाना सब कर लिया करें, बाद में फारूक होकर फिर बैठ जाएं। इत्काफ इससे नहीं रोकता। सही काम जो है ना अच्छे वो सारे आप कर सकती हैं, कोई इसमें बंदिश नहीं। फिर उसके बाद मजीद नफल पढ़ने को उनका दिल करता है, लेकिन खुशू थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन दिल बहुत करता है, दिल में ख्वाहिश होती है, मोहब्बत होती है। तो ऐसी सूरत में मजीद नफल पढ़ लिया जाए, क्या ये अपने आप को देख देने वाली बात है? दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, बहुत सारी जो किस्तों पर चीजें ली और दी जाती हैं, ये सूद के जुमरे में आता है? ये अब पहले किस्तों वाली सुन लेना कि एक तो होता है ना शुबा सूद का, ये शुबा नहीं है, खालिस सूद है। बिल्कुल सूद खाने के लिए एक नया रंग दे दिया कि 100 का नोट देकर 105 लें तो उसको सब हराम कहते हैं। चलो 100 की बजाय चीज़ दे दो कि ये है 100 की, उस वक्त 100 राई बराबर, इनमें कुछ जौहरी फ़र्क नहीं है। हराम है, कतई हराम है, सूद है। दूसरी बात जो आपने पूछी वो ठीक है कि उस वक्त तक आप इबादत करें जब तक ज़ौक़ व शौक़। अगर बोझ महसूस होना चाहे ना तो बेशक दिल चाहे छोड़ देना चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, छत से लटका हुआ रस्सा देखा आपने? फरमाया ये क्या रस्सा लटक रहा? कहा अल्लाह के रसूल आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत ज़ैनब जो है ना, वो अपने सर के बाल इससे बांध कर रात को नफल पढ़ती हैं, नींद आने लगती है, झटका लगता है, फिर उठ खड़ी होती है। आप उतारो इसको, जब तक होशो आवाज़ ठीक है पढ़ो, जब ज़रा भी नींद आने लगे तो आराम से सो जाओ। क्या पता तुम नींद की हालत में या गुनूदगी की हालत में दुआ की बजाय बद्दुआ ही कर दो, कोई फ़ायदा है ऐसी बात का? तो आप जब तक शौक़ से कर रहे हैं ना, बेशक आगे जी चाहता ख़त्म करें, बस 2-4 ही शौक़ से पढ़े पढ़े ऐसे ही कि बिल्कुल महसूस हो कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। जी ये दुकानदार जो किस्तों पर चीजें देते हैं, फ्रिज वगैरह, ये वो डॉक्टर साहब मैंने पहले उसको ही लिया था ना कि वो हराम, बिल्कुल। हाँ जी, वो भी इसी में जुमर जाते, बस ना नए रूप दे दिए, काम वही है। मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी, ये थोड़ा सा खामोशी से सुने ना सर। साइड पे बातें होती नहीं मस्ती। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि मेरा एक दिन आपके 1000 वर्ष के बराबर है। ये जो बात बताई गई है इसमें यानी ये क्या सिर्फ एक मुहावरत यूज की गई है, या इसमें जैसे जमीन हमारा दिन जो है वो जमीन की रोटेशन के मुताबिक है, जमीन स्पीड से घूमती है, वो हमारा दिन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका 1000 वर्ष उनसे मेरे दिन के बराबर है, इसमें क्या यानी रिलेशन? दो जगह ये बात है, एक जगह तो 1000 साल का कहा कि तुम्हारे जो है ना 1000 साल वो मेरे नज़दीक एक दिन है। दूसरी जगह जो है ना सूरह मार जहाँ का फरिश्ते और मलाइका अल्लाह की तरफ 50,000 साल में चढ़ते हैं। तो 50,000 साल वाली बात तो समझें बताने के लिए कि अल्लाह की बारगाह बहुत अजीम और बुलंद वाला, वो दरबार बहुत आली शान है।
فرشتے تیز رفتاری سے اڑتے ہیں اور جبریل امین وہ بھی 50,000 سال میں شاید عرش تک پہنچ چکے، بہت دور ہے۔ تو یہ نہ لفظی نہ لیں، اللہ تعالیٰ کے مرتبے کی بلندی عالی شان ہونا کہ وہ بارگاہ معمولی نہیں ہے، وہاں تک رسائی کے لیے تو ملائکہ کھپ جاتے ہیں۔ جو دوسری ہے نا 1000 سال والی، وہ ان لوگوں کا جواب ہے جو جلد باز ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، لوگ شہید ہو رہے ہیں، ظالم سر سے ٹلتا نہیں، دن بدن قوی ہوتا جاتا۔ مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے آیا،